لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، دینی و ملی نوجوان اسلام، بزرگان دین، اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریف اور توصیف ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، داتا ہے، مالک ہے. بعدہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 63 سالہ مدت حیات میں دین اسلام، شریعت اسلام، اللہ کے پیغام کو دن وہاں پہنچایا. عزیزان گرامی، آج کی خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان اور مسلمان. شعبان کی آج 12 تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ بھی اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے. ماہ شعبان کے اندر جہاں مختلف قسم کے رسم و رواج ایک خاص فرقے کی طرف سے کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک شب برات. شب برات یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ، شعبان کی 15 تاریخ کی رات، اسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے. کیلنڈروں میں 15 تاریخ کے نیچے لکھا ہوتا ہے شب برات. شب برات یہ ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے جو دو جملوں سے، دو ورڈ سے مل کر بنا ہے. شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رات، نائٹ. برات یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیزاری، نفرت. عربی زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے اور قرآن مقدس سے زیادہ فصیح عربی زبان دنیا کی نہ کوئی اور کتاب ہے نہ ہوگی. قرآن کے اندر برات کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. احادیث کے اندر بھی
سے اٹھ جاتے ہیں. کئی جگہ پر ہے لیکن سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ میں ذرا پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین ما عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے، نفرت کا اعلان ہے. الی الذین ان لوگوں کے لیے جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، یعنی ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے. تو یہاں جو لفظ استعمال ہو رہا اس کے معنی کیا ہے؟ بیزاری اور نفرت. اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اور وہاں بھی بیزاری نفرت کا استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی میں آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص سے جو میت پر زور زور سے چیخے، مصیبت کے وقت سر کو مڑائے اور مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاہے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، نفرت کا اعلان کیا ہے. تو قرآن کے اندر جہاں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے بیزاری اور نفرت، اور حدیث کے اندر بھی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے بیزاری اور نفرت. تو شب برات یہ کیا ہے؟ براعت کی رات، یعنی بیزاری کی رات. اس رات کے اصل بانی، موجد، ایجاد کرنے والے شب برات کے موجد کون ہیں؟ شیعہ روافض ہیں. علامہ حبیب الرحمن قادیانی یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اصل موجد کون ہیں؟ شیعہ اور روافض ہیں. اس رات کو شب برات کا نام دے کر شیعہ اور روافض کیوں مناتے ہیں؟ شیعہ اور روافض اس رات کو اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے فرضی امام کے تحت، یعنی انہوں نے اپنے فرضی منفرد امام بنا لیے ہیں 12 امام، ان میں سے 12ویں امام کی پیدائش اسی 12 شعبان کو ہوئی تھی ان کی مبارک. تو یوم پیدائش کے نام پر، برتھڈے کے نام پر شیعہ حضرات 12 شعبان کو شب برات کے نام پر مناتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شیعہ اور روافض کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم تمام صحابہ کرام سے، تمام مومنین سے، تمام مسلمان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے وہ مناتے ہیں. اور سب سے خاص بات آپ حضرات کو جو میں بتا دوں، یہ جو میں نے ایک بات کہی ہے یہ کسی اہل حدیث کی کتاب سے نہیں، یعنی میں نے اپنی کتاب سے نہیں کہا ہوں، یہ شیعہ اور روافض کی کتاب ہے. تحفۃ العوام کتاب کا نام کیا ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، تحفۃ العوام یہ شیعہ اور روافض کی کتاب ہے اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے موجد کون ہے، شیعہ حضرات کیوں مناتے ہیں اس رات کو اور ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ ساری باتیں انہی کی کتابوں میں ملتی ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو، کسی کو جواب دینا ہو تو تحفۃ العوام جو شیعہ کی کتاب ہے اس پر اعتراض ہے. تو شب برات کا معنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کیوں مناتے ہیں، اس کے موجد کون ہیں، ایجاد کرنے والے کون ہیں. رہی بات شعبان کے مہینے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے یا مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کے لیے کوئی خاص دن، خاص رات، خاص سال، خاص گھڑی، خاص لمحہ یہ متعین نہیں ہے. ہاں مگر وہ جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے، جیسے نماز کس وقت پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، قیام کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کسی رات کو خاص کر لینا، کسی دن کو خاص کر لینا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ رب العالمین سورۃ الحجر آیت نمبر 98 اور 99 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. وَعَبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کریں. کب تک؟ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب تک آپ پر موت نہیں آ جاتی. یعنی سن بلوغت سے لے کر وفات تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. عبادت کے لیے کوئی خاص دن مخصوص نہیں کرنا ہے. اس کی اور وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین الليالي کہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے جاگنے کے لیے خاص نہ کرو. ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. اسی طریقے سے جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو. جمعہ کا دن جو قرآن و حدیث میں اتنی فضیلت والا ہے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی انسانیت کے ابا جان کی پیدائش ہوئی. اس دن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خاص مت کرو، عبادت کے لیے مخصوص مت کرو. اگر عبادت کے لیے کوئی خاص دن مخصوص کرنا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو خاص کرتے؟ جمعہ کے دن کو خاص کرتے، جمعہ کی رات کو خاص کرتے جس کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں. لیکن اس کو بھی خاص نہیں کیا، منع کر دیا کہ خاص مت کرنا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو جاتا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کسی خاص دن یا رات کو محسوس نہیں کیا تھا. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. ہمارا امام کیا طریقہ کیا شعبان کے مہینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا، ہمیں وہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ جانیں گے تو انہیں کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه من شعبان كان يصومه إلا قليلا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں. تمام دن روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کی. تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا کہ روزہ رکھتے تھے، وہ بھی خاص دن نہیں، سارے دن روزہ رکھتے تھے. اور روزہ کیوں رکھتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو روزہ کیوں رکھا اس کی وجہ بھی بتلا دی. روزہ ایک دن ایک رات نہیں رکھا، سارے دن رکھے سوائے چند دنوں کے. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں، انہیں کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں کے راستے پر چلیں. رہی بات کہ شب برات یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کو مناتے کس لیے ہیں؟ ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے جو تعبیر کی صورت ہے. یعنی دلیل کو تعبیر پیش کر کے عقلی گھوڑا دوڑا کر آیت کا دوسرا مفہوم لے کر شب برات کو مبارک رات کا نام دیا جاتا ہے. کہ شب برات میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا اور یہ مبارک رات ہے، اسی لیے ہم اس میں عبادت کرتے ہیں. آئیے اس آیت کریمہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ آیت کریمہ سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یہی آیت. اسی آیت
کے سہارے شب برات پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اور اس رات کے اندر ہر مضبوط معاملے کا، ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ مبارکہ یہاں بات کیا ہے؟ مبارک رات۔ کہتے ہیں مبارک رات کو کون ہے؟ 15 شعبان کی رات ہی مبارک رات ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر اپنی من سے، اپنی عقل سے نہ کریں بلکہ قرآن کریم کے اندر خود ہی تفسیر کو تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ لیلۃ مبارکہ سے کون رات ہو رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کا اصول ہے، اہل تفسیر کا ایک اصول ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ سب سے بہتر تفسیر مانی جاتی ہے اہل مفسرین کے اندر کہ قرآن کی آپ جب تفسیر کریں، اس کا ڈیفینیشن بتائیں تو قرآن کی ہی دوسری آیت سے بیان کریں۔ تو لیلۃ مبارکہ کون رات ہے؟ آئیے اس کو پتہ کرتے ہیں۔ سورۃ القدر بہت چھوٹی سورت ہے، آپ حضرات سنے ہوں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر۔ کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر یہ رات کون سی ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں اس میں جو 5 راتیں آتی ہیں انہیں میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اسی رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ اس بات کی گواہی قرآن مجید خود دے رہا ہے، یعنی اس کی دلیل کون پیش کر رہا ہے؟ قرآن خود ہی پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ ہم حضرات کہہ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں نازل کیا۔ بتائیے، قرآن چیز کر کہہ رہا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور ہم اور آپ اگر کہیں کہ شعبان کے مہینے میں نازل کیا تو بتائیے قرآن کی آیت کے ساتھ کتنی بڑی بے حرمتی ہے، کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ قرآن کہے کہ رمضان میں نازل کیا گیا قرآن کو، اور ہم کہیں شعبان میں نازل کیا گیا قرآن کو۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا، اور وہ لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، کیونکہ قرآن کو نازل کب کیا گیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا کب قرآن کو؟ لیلۃ القدر کیا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ قرآن نازل شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا، اکرمہ، جتنے بھی اہل مفسر حضرات ہیں، سارے کے سارے لوگوں نے اس لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر کی رات ہی مراد لیا ہے۔ دوسرا ان کا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ شعبان یا شب برات کی رات مناتے ہیں، دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ چونکہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس رات میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق صحیح روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان ویغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ علامہ البانی محدث العصر رحمہ اللہ اس روایت کے تمام طرق کو اکٹھا کیا ہے، اور تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد اس پر حکم لگایا ہے کہ اس حدیث کے تمام روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے،
فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، پھر اپنے تمام مخلوقات کی بخشش کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، الا مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا، کن کو؟ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور لِمُشَاحِنٍ اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر کینہ، خدوت، حسد اور جلن رکھنے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ تو یہ مغفرت کی بات ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اسی روایت کے موافق ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، ان کو اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں کی دو روایتیں ہیں جو نصف شعبان کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں، چاہے وہ یہ شعبان و شہری اور رمضان و شہر اللہ، یہ روایت جو بہت مشہور ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الالفیہ کے نام سے ایک روایت ہے، ہزاری نماز، یعنی نصف شعبان کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ تو ساری کی ساری روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہے، موضوع ہے، منقرض ہے۔ جو صحیح روایت کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو مغفرت فرماتا ہے، لیکن جو مشرک ہیں اور کینہ پرور لوگ ہیں ان کی معافی نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مغفرت کی رات ہے تو کیا اس رات کے اندر شب بیداری کی جا سکتی ہے؟ کیا اس رات کے اندر چراغاں کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس رات کے اندر حلوہ ہوری اور دیگر پکوان بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا اس رات کے اندر مخصوص عبادت کے نام پر عبادتیں کی جا سکتی ہیں؟ کیا چراغاں اور روشنی تمتمے لگائے جا سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر ذکر ہیں۔ جو روایت صحیح ہے، کیا اس روایت کے اندر ان ساری باتوں کا ذکر ہے؟ ایک عقل مند انسان، ایک ایسا مسلمان جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے طور پر ماننے والا ہو، وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے رسول نے اس روایت کے اندر ایسے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے تو کیا ہم کو کرنا چاہیے؟ کیا اس روایت کے اندر چراغاں کرنے کا ذکر نہیں ہے؟ تو ہم اس رات کو مغفرت کی نام دے کر، مغفرت کی رات بتا کر اس کے اندر عبادت جو کرتے ہیں، کیا وہ عبادت صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ فضیلت بیان ہی نہیں کی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ چونکہ مغفرت کی رات ہے اس لیے ہم اس میں کرتے ہیں عبادت کریں، تو اس کے علاوہ دوسری ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ صرف یہی رات ہی نہیں مغفرت کی رات ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر پیر اور جمعہ رات کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی سوموار اور جمعہ رات، یہ 2 دن مزید اللہ رب العالمین ہمیشہ رحمت کی نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کافروں۔ تو معلوم کیا ہو کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی سوموار کو اور جمعرات کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیا اب سوموار کی رات کو اور جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے؟ اس میں بھی قربانی لگایا جائے، اس میں بھی چراغاں کیا جائے، اس میں بھی حلوہ خوری کی جائے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ ہر رات اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا ہے مجھ سے؟ تو ہر رات کو یہ رات بنا لیا جائے عبادت کی رات، ہر رات جاؤ، ہر رات حلوہ کھاؤ، ہر رات تم میں لگاؤ،
مزید یہ کہ جس رات کو مغفرت کی رات بتلایا گیا ہے اس کے اندر عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک لوگوں کی۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہمیں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں شرک سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے، نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے، مصیبت میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے آپس میں ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں محبت قائم کریں، آپس میں پیار اور الفت قائم کریں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کی خیر خواہ بنیں، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العالمین حسد کرنے والے اور کینہ کرنے والے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم شرک نہ کریں، حسد نہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں رات جائیں۔ تو جو فضیلت اصل طور پر ہے اس رات کی، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے طریقے سے کسی کام کو انجام دینا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو شب برات کے متعلق جو صحیح احادیث ہے، حالانکہ شب برات کے نام سے نہیں ہے، یہ تو شیعہ اور روافض سن 1611 عیسوی تاریخ بھی بتا دیا، 1611 عیسوی میں اس کا وجود آیا، اس لفظ کا شب برات کب سے استعمال کیا جانے لگا؟ 1611 عیسوی میں استعمال کیا جانے لگا، اس سے پہلے شب برات کا لفظ ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ اور مزید جانکاری کے لیے تحفۃ العوام جو شیعہ اور روافض کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لوگ کیوں مناتے ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہے، وہ سارے ذکر ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کو کچھ لوگ، اور میں ہمیشہ ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں، بیچارے قرآن و حدیث سے دور رہتے ہیں، جانکاری نہیں ہوتی حدیث کی، قرآن کی، صحیح کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان کے عالم، ان کے علماء انہیں بتا دیتے ہیں یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے، بیچارہ اس رات کو کرنے لگتا ہے، منانے لگتا ہے، پیسے نہیں ہے قرض لے کر حلوہ بناتا ہے، کنکمے لگاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ لوگ بیچارے معصوم ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ اب دین آسان ہو چکا ہے حاصل کرنا۔ الحمدللہ علماء کرام کتاب و سنت کی بھرمار ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ریفرنس دلیل کی روشنی میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اس رات کو ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے اس غزوہ احد، کہاں؟ غزوہ احد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ پہلے تو اپنا دانت توڑو سب لوگ، اس کے بعد حلوہ کھاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کیوں کھایا؟ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے۔ تو آپ پہلے وہ مزے اپنے اندر پیدا کرو، پھر اس کے بعد حلوہ کھاؤ۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، پہلے تاریخ معلوم کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کس مہینے میں ہوئے، کس مہینے میں ہوئے؟ کیا شعبان کے مہینے میں ہوئے؟ نہیں، شوال کے مہینے میں ہوئے۔ جناب جب شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حادثہ ہوا، دانت ٹوٹے، تو شعبان کے مہینے میں حلوہ کیسے لاتے؟ شعبان کے مہینے میں کہاں سے تعلق آیا؟ اگر مان لیتے کہ شوال کے بعد ذوالقعدہ میں حلوہ کھائے، چلو مانا کی درد پڑ گئی اور حلوہ بعد میں کھائے، لیکن پیچھے تو مہینہ یہ رمضان اور شعبان، دانت ٹوٹے شوال میں، حلوہ کھائے شعبان میں، تو یہ بہت ہی ناانصافی ہے تاریخ کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، رسالت محمدیہ کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے۔ ہمیں تمام باتوں کو جاننا چاہیے دلیل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، اور کتاب و سنت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عقلی طور پر پیش کریں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے کتاب اللہ کے اندر پیش کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث لے کر آئیے، اس کے مطابق لوگوں کو پیغام دیجیے کہ یہ رات کی اتنی فضیلت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ شب برات میں اگر ہم ثواب کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل۔ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ہم دن رات رسول اللہ کا نام جپتے ہیں،
کہ دعوت تو کرے رسول سے محبت کا اور کام کرے دوسروں کی باتوں کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی مہینے میں کیا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے. آپ کو ثواب حاصل کرنے ہیں تو کثرت کے ساتھ روزہ رکھیے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو. اس کو خاص نہیں کرنی ہے، کسی کو خاص نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو خاص کرنا ہے تو کتاب اللہ سے دلیل لائیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لائیے. کسی امام کی کتاب کا حوالہ مت دیجیے، کیونکہ ہمارے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تو انہی امام کی بات کو مانتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں، شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعہ اور روافض کا کام ہے. شیعہ اور کی کتاب میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو عوام یہ شیعہ کی کتاب ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی کتاب نہیں ہے. شیعہ ہی اس کے موجود ہے. اب آپ اندازہ خود لگائیں کہ آپ کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کس کے ایجاد پر آپ لوگ عمل پیرا رہے ہیں. یہ ان کی کتاب پڑھیے اور آپ لوگ عمل کیجیے. یہ اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے. تو عوام، یہ شیعہ اور روافض کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ یہ کیوں مناتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر اپنی طرف سے وہ باتیں ساری لے رہے ہیں. تو الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہو گئی کہ شب برات جیسی کوئی رات اسلام کے اندر نہیں ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رات کا ذکر کیا ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے. لہذا ہم سب کو اسی مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو کتاب اللہ کے اندر ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. ہمیں کسی بھی رات کو، کسی وقت کو اپنی طرف سے عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. عبادت کے لیے جو خاص عمل قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، ہمیں انہی عملوں کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنائے، پکا اور سچا مومن اور موحد بنائے، اور اسلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رحیم.